میں دو نتیجوں پہ آیا. دو وجہ ہیں, دو بنیادی فاؤنڈیشنز جن کے اوپر ان کی جمہوریت کھڑی ہے اور ان کا ملک کھڑا ہے. نمبر 1, رول آف لا. جب برطانیہ کے اوپر پورا ہٹلر کا آنسلاٹ تھا تو چرچل کے پاس لوگ گئے کہ جی ہمارا ملک بچ جائے گا. اس نے بجائے جواب دینے کے لیے کہ ہماری فوج کتنی تکڑی ہے, اس نے کہا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, اگر ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں ہم کبھی تباہ نہیں ہو سکتے. اور دوسرا, ان کا جو مورل سٹینڈرڈز اور مورل ویلیوز ہیں, جو ان کے اخلاقیات ہے, وہ ایک بہت جو لیڈرشپ کی ایک بڑی معیار کی. سو یہ دو چیزیں تھیں جو دونوں میں نے پاکستان کے اندر نہیں دیکھی. نہ یہاں رول آف لا تھا, اور جو ہماری اشرافیہ کی جو اخلاقیات تھی اس کی بڑی نچلی سٹینڈرڈ تھی اور وہ گرتی گئی. یہ دو چیزیں تھیں. اور تیسری چیز تھی فریڈم آف ایکسپریشن. یہ جو آج ہم ادھر کھڑے ہیں, ادھر ایک ہائیڈ پارک کارنر ہوتا ہے, ابھی بھی ہے, تو وہاں کوئی بھی سنڈے کو چلا جائے, وہ جو کھڑا ہوتا تھا وہ جا کے جو مرضی بولنا چاہتا تھا وہ بولتا تھا. لیکن اگر آپ پبلکلی کسی بھی انسان کو سلانڈر کریں, یعنی اس کے کردار کشی کریں, تو جتنے اسٹرکٹ قانون وہاں تھے, میں وہ ایک کیس لڑا ہوں انگلینڈ کا, وہ 3 ہفتے فرنٹ پیج ہیڈ لائن کیس تھا. 2 ان کے کھلاڑی ایئن بوتھم اور ایلن ڈیم نے میرے اوپر کیس کیا, اور میں وہ عدالت کے اندر وہ کیس لڑا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کی اتنی اسٹرکٹ سٹینڈرڈز ہیں. آپ اگر کسی کی توہین کر دیں, سلانڈر کر دیں, تو جو پروٹیکشن ہے ایک انسان کو اپنی ڈگنیٹی کی, وہ کبھی بھی میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی. پاکستان میں مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں رول آف لا نہیں ہے. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے. اسی لیے میں نے جب اپنی پولیٹکس شروع کی تو اس کا نام رکھا تحریک انصاف, کہ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوتے ہیں. یہ ہے انصاف. سمپل یہ ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. بیسکلی جو ابن خلدون نے آج سے پتہ نہیں 700-800 سال پہلے بات کہی تھی, اس نے کہا کہ میرا جو تجزیہ ہے قرآن کا, کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. سو بیسکلی ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ سیولائز معاشرہ ہوتا ہی انصاف پہ ہے. اور رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے نیچے سب ایک برابر. اور پھر میں نے پہلے ویسٹرن سسٹم سارا اسٹڈی کیا, اور پھر میں نے اپنی اسلام کی تاریخ اسٹڈی کی. میں جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں, آپ کو حیرت ہوگی کہ جو آج ویسٹرن ڈیموکریسیز جن پرنسپلز پہ کھڑی ہیں وہ ساری مدینہ کی ریاست کی پرنسپلز ہیں. رول آف لا, سب سے پہلی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات کہی میں, اور یہ پھر میرا 70 سال کی عمر کا ہو گیا ہوں, ساری دنیا میں جو میں نے دیکھا ہے ایک ڈفرنس ہے خوشحال معاشروں میں اور وہ جدھر غربت ہے. ایک ہی ڈفرنس ہے, رول آف لا. جس معاشرے کے اندر قانون ہوتا ہے, انصاف ہوتا ہے, وہ ہمیشہ خوشحال ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں, جدھر کمزور کے لیے کمزور چوری کرے تو جیل میں ہے, طاقتور چوری کرے تو این آر او مل جائے. یہ تب وہ کلیئر تھا کہ جب آپ طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا, جو بھی معاشرہ وہ تباہ ہو جاتا ہے. ساری جو غریب ملک ہیں ادھر ساری جگہ جو ان کے صاحب اقتدار ہیں, جو اشرافیہ ہے, وہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے. وہ ڈفرنس بڑھتا جا رہا ہے. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے اندر وہ ابیلٹی نہیں ہے, ان کے اندر قانون نہیں ہے طاقتور کو لانا قانون کے نیچے. یہ کرپشن تو سمٹمز ہے نا, ایک بیماری ہے رول آف لا نہ ہونے کی, سمٹمز یہ ہے کہ وہ کرپشن ہے.
یہ بڑا کرٹیکل ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ ہم آج کدھر کھڑے ہیں اور ہم اب آگے کیسے جا سکتے ہیں. تو دیکھیں دو مختلف چیزیں، ایک ہے فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن کے بغیر دنیا میں کوئی انسانی معاشرہ پروگریس نہیں کر سکتا. لیکن جو ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے. ایک آپ لائن کراس کریں جدھر آپ کسی کو بلیک میل کریں، اس کی توہین کریں، اس کے اوپر فیک نیوز بنائیں، اس کی انٹیگریٹی کے اوپر، اور وہ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے بعد ریکورس ہونا چاہیے ان کو اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ اور دوسرے کو سزا ملنی چاہیے اس پر، جو کہ برطانیہ میں ہے. اتنا خوف ہے وہاں کہ آپ کوئی بھی میڈیا کے اوپر ایسی بات نہ کریں جو آپ ڈیفینڈ نہ کر سکیں، کسی کی توہین نہ کریں. سو دو مختلف، ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ایک رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے ہر شہری کا. چائنیز کی بڑی ان کی ایک اسپیشل، ان کی عجیب سائیکی ہے، وہ بڑے سینسٹیو لوگ ہیں. ہمارے ارد گرد سارے مسلمان دنیا کی آپ کے سامنے اگزامپلس ہیں. ساری آپ سیریا لے لیں، یمن، سیریا، صومالیہ، افغانستان، ایک لیکن سب کا جو حال ہوا ہے جب کیونکہ وہ ڈیفینڈ نہیں اپنے آپ کو کر سکتے. پاکستان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے، طاقتور فوج. اس کو ہمیں بچانا ہے، کیونکہ اگر پبلک کے اندر اور فوج کے اندر فاصلے بڑھتے رہے جو بڑھ رہے ہیں تو اس سے ایونچولی فوج کو نقصان ہے اور پاکستان کو نقصان ہے. دنیا کی تاریخ کی اپنے وقت کی دو سب سے بڑی، سب سے طاقتور فوجیں، ایک ہٹلر کی اس وقت 1941 میں سب سے طاقتور دنیا کی فوج تھی، اور دوسری نپولین کی. دونوں فوجیں تباہ ہو گئیں روس کے اندر. کیسے تباہ ہوئی؟ روس کی انہوں نے جب اٹیک کیا تو سردی آنی شروع ہو گئی. بڑے لوگوں نے سمجھایا، اپنے جنرلز نے، اپنے ٹاپ کو جو 2-3 تھے، لیکن ڈرتے تھے. نپولین کا بھی بہت بڑا اسٹیچر تھا اور ہٹلر سنتا ہی نہیں تھا. انہوں نے سمجھایا کہ جی سردیاں آ رہی ہیں. جو یو ٹرن کرنی چاہیے تھی. کوئی بھی لیڈر اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے. غلطیاں ہوتی ہیں لیڈر سے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ غلطی پہچان کے، تو وہ کہتے ہیں نا when you are in a hole stop digging. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اب میرے سے غلطی ہو گئی تو اب واپس آ جائیں. دونوں دنیا کی اس وقت کی سب سے طاقتور فوج سردیوں میں تباہ ہو گئی. روس کی سردیوں میں غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، سب غلطیاں کر دیتے ہیں، کوئی عقل کل نہیں ہے. لیکن ایک جو تنقید ہوتی ہے، وہ ایک جو بھی پاور میں ہوتا ہے اس کے لیے سارا وقت موقع مل رہا ہوتا ہے اس سے ڈفرینٹ اوپینین سن کے کہ میں کدھر ٹھیک جا رہا ہوں، کدھر غلط. ایک اس جو بھی اوپر ڈیسیژن میکر ہے اس میں ایبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ تنقید خود ہی فیصلہ کرے کہ یہ تنقید تعمیری ہے اور یہ تنقید کے پیچھے ایجنڈا ہے، وہ فیصلہ کرے. لیکن تنقید کو بند کرنا، یہ تو اپنے آپ کو ایک فولز پیراڈائز میں رکھنا ہے، اور یہ نقصان سب کو ہو رہا ہے، ساری قوم کو ہو رہا ہے. فریڈم آف ایکسپریشن کے بعد بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا.